السلام علیکم دوستو، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ان کا ترجمہ کیا تھا اور ساتھ میں تھوڑی بہت تشریح کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 اسی سلسلے کی ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام جاری ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ شکوک میں مبتلا ہیں کہ آیا جو یہ پیغام آیا ہے یہ من جانب اللہ ہے یا کہ نہیں، اس کے لیے تو چیلنج دے دیا گیا کہ اگر آپ شک میں ہو تو پھر لے آؤ کوئی ایسا پیغام جو اس طرح کا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ خود بھی کوشش کر لو، اپنے جو مددگار ہیں آپ کے ان کو بھی اس میں لگا لو، مگر یہ یاد رہے کہ ایسا کلام، ایسی آیات، ایسی نشانیاں، یہ جو نشانی ہے یہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، آیت کا ایک مطلب آپ نکالیں گے تو ساتھ میں اور معنی آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ آپ اس پر جتنا غور کریں گے اتنا آپ اس میں ڈوبتے جائیں گے۔ بولا ایسا تم کر ہی نہیں سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، اور جب فیل ہی ہونا ہے کوشش کر لو، اگر نہ کر سکے تو پھر بچ جاؤ اس آگ سے۔ یہ آگ بھی سمجھا رہے ہیں ان کو کہ وہ آگ ہے کیسی، وہ اس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان، تو اس آگ سے بچ جاؤ۔ اور آگے پھر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان لے آئے، اس پیغام پہ ایمان لے آئے۔ اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال کیے صالح، یعنی ایمان تو لے آئے۔ اب وہ ایمان بھی ایسا جیسا کہ پچھلی آیات میں گزرا ہے منافقین کے اس میں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ تصدیق بالقلب جو ہے وہ ساتھ میں نہیں ہوتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر ایمان کامل تب بنتا ہے جب ساتھ میں تصدیق بالقلب ہو، اور تصدیق بالقلب یعنی دل سے اس کی تصدیق، یہ تب ہوتی ہے جب اعمال کا وقت آتا ہے تو پھر ایمان والے اعمال تمہارے بدن سے نکلیں، وہی اعمال کرتے جائیں جو صالح ہیں، نیک اعمال ہیں اور ایمان والے اعمال ہیں۔ اَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے جنات، باغ ہیں، جنت باغ، تو ان کے لیے باغ ہیں،
جنت ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے جاری ہیں نہریں، نہریں ہیں، یعنی پانی وافر مقدار میں وہاں پہ موجود ہے۔ اب صرف ایک نہر، چھوٹی سی نہر نہیں ہوتی ہے، نہر عربی میں دریا کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے نیچے نہریں ہیں، ایک نہر نہیں ہے، نہریں ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزق، جب کبھی دیا جائے گا کھانے کو ان کو میووں میں سے، کھانے کو یعنی رزق، کھانے کے لیے جب ان کے سامنے میوے پیش کیے جائیں گے۔ اب ثمر کیا ہوتا ہے؟ ثمر آپ جو کوشش کرتے ہیں اس کو جب آخری نتیجہ جو نکلتا ہے اس کوشش کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ثمر۔ گندم کا ثمر کیا ہے؟ گندم کا دانہ۔ باجرے کا ثمر کیا ہے؟ باجرے کا دانہ۔ بیر کا ثمر کیا ہے؟ بیر کا پھل۔ آم کا ثمر کیا ہے؟ آم کا پھل۔ اس طرح سے جب اس کو دیے جائیں گے کھانے کو پھل، پھل جب دیے جائیں گے ان کو کھانے کو، تو کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، رزقنا من قبل، جو دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ یعنی اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں ایسے پھل ہیں، جیسے ابھی انگور ہے، آپ نے ایک دانہ کھایا اس میں آپ کو آم کا مزہ آ گیا، دوسرا دانہ کھایا آپ کو اس میں سیب کا مزہ آ گیا، تیسرا دانہ کھایا تو اس میں آپ کو انگور کا مزہ آ گیا، چوتھا دانہ کھایا تو اس میں آپ کو کیلے کا ذائقہ آ گیا۔ اس طرح سے ایک تو یہ مطلب نکلتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں جو پھل ہیں اور ان کے جو نام ہیں اسی سے مشابہ پھل جنت میں ہوں گے، مگر ان کا ذائقہ خوشنما ہوگا، مختلف ہوگا، کیونکہ انسان کی طبیعت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ تغیر پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو طبیعت بنائی ہے وہ اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ تغیر پسند ہے۔ آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، روزانہ کا موسم دیکھ لیں، گھڑی گھڑی کا ٹیمپریچر دیکھ لیں، آپ آسمان کے نظارے دیکھ لیں، روزانہ کے حساب سے آپ کو مختلف ملے گی، سینری مختلف ملے گی۔ یہ اس لیے ہے، کبھی ہوا شمال سے چلے گی، کبھی جنوب سے چلے گی، یا کبھی مغرب سے جھکڑ آئیں گے، کبھی مشرق کی طرف سے بارش کا موسم آئے گا۔ یہ مختلف قسم کے موسمی حالات اور اس کے گھڑی گھڑی اس کے اپنے حالات جو ہیں ان میں بھی تغیر آتا رہتا ہے۔ گھر میں بھی اس کے لیے تغیر ہی تغیر ہے۔ کبھی جھگڑا ہوگا، کبھی کسی بات پہ کوئی ایسی بات نکل آئی، اس طرح سے ہر گھڑی اس کے لیے ایک سرپرائز ہے، اور انسان
سرپرائزز پسند کرتا ہے، تغیرات پسند کرتا ہے، تبدیلیاں پسند کرتا ہے. تو اسی لیے یہ بھی ایک مطلب ہے کہ وہاں پہ ہر گھڑی ایک نیا ملے گا آپ کو. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا کھانے کو. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا ان کو اس سے مشابہت والا، مطلب دیا گیا ہوگا ان کو مشابہت والا، یعنی آم دیا گیا ہے تو اس دنیا میں جو آم ہے اس طرز کا آم ہوگا مگر ذائقہ مختلف ہوگا. یا وہاں پہ جو اس سے پہلے آم دیا گیا تھا اس کا ذائقہ کچھ الگ ہوگا، دوسری بار جو وہ کھائے گا اس کا ذائقہ کچھ مختلف ہوگا. اور کچھ علماء تو اتنا کہتے ہیں کہ ہر بائٹ پہ، ہر چک پہ، جتنی بار وہ اس کو چکے گا اس کو اس کا ذائقہ مختلف لگے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ہوں گے اس میں، یعنی اس جنت میں ان کے لیے ازواج. اب ازواج کیا ہیں؟ ہم بہت جلد، کیونکہ ہمارا مردانہ کلچر ہے، میل ڈومینیٹڈ، تو یہاں پہ ہم جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بیویاں ہوں گی. مگر عربی زبان میں عورت کے لیے اس کا شوہر کیا ہے؟ زوج. اور شوہر کے لیے اس کی بیوی زوجہ یا زوج. جوڑیاں ہوں گی، ازواج مطہرات، نیک پاک جوڑیاں ہوں گی. ان کو جو جوڑی ملے گی وہاں پہ وہ نیک ہوگی، پاک ہوگی. یہاں جو غلاظت والی ہیں، دیکھیں ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، تو غلاظت بھی تو پھر نکلتا ہے نا. تو وہاں پہ وہ غلاظت وغیرہ نہیں ہوگا جس سے کہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دوستو، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. یہ میری ادنا سی کوشش ہے کہ اس کو آسان طریقے سے بیان کیا جائے. تو کل تک کے لیے انشاءاللہ اجازت. اللہ حافظ.